سورۃ فرقان ہے، آیت نمبر 24۔ اصحاب الجنہ، جنتی لوگ، یومئذ قیامت والے دن، خیر مستقرن، بہت ہی اعلیٰ مقام انہوں دا ٹھکانہ۔ جنتی لوگ جڑے نے وہ بہت ہی اعلیٰ انہاں دی مسنداں، انہاں دے مقامات، انہاں دی عیش و عشرت دے جڑے نے گھر وہ بہت ہی اعلیٰ ہون گے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور انہاں دا وقت گزارن دا، مقیلا دا معنی تے دوپہر دا وقت گزارن دا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہاں دی زندگی بہت ہی احسن، خوبصورت ہوئے گی۔ اصل زندگی، خوبصورت زندگی، ہمیشہ والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی، ساری خواہشات جتھے پوری ہونی وہ جنت ہی ہے، جس کی خود اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اور جڑے دوسرے لوگ نے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، فرمایا قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا بدلاں دے نال، بادل بھی نال ہی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، تے فرشتے جڑے نے اتر آؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس دی تفسیر کہ پہلا آسمان پھٹے گا، سارے فرشتے نازل ہو جان گے، انہاں دی تعداد اتنی ہوئے گی جتنی مخلوق ہے زمین تے، انسانیت، چرندے پرندے۔ اس تو بعد دوسرا آسمان پھٹے گا، سارے فرشتے آ جان گے تو انہاں دی تعداد اتنی ہوئے گی جتنی نال فرشتے بھی پاک۔ پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، اسی طرح مخلوق بڑھتی جائے گی، تعداد فرشتیاں دی بڑھتی جائے گی، اور پھر عرش نو اٹھاؤن والے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سردار فرشتے بھی سارے جڑے نے وہ زمین تے نازل ہون گے۔ اور وہ دن ایسا ہوئے گا، الملک یومئذ الحق للرحمن، وہ دن ایسا ہوئے گا قیامت دا دن جتے بادشاہی اللہ تعالیٰ دی جو بڑا ہی مہربان ہے، اس رحمان دی سچی بادشاہی قیامت والے دن ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دے نال رحمان لفظ منسلک فرمایا ہے کہ اس رحمان دی بادشاہی، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ قیامت والے دن اللہ بڑا ہی مہربان، بڑا رحم فرمائے گا۔ جس دے کول ایک حدیث پاکی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے حبیب میں تیری امت نو اگر کسی کول اتنی نیکی ہے کہ اس نے کنڈا پرا کیتا ہے کہ کوئی دوسرا تکلیف نہ اٹھائے تو میں اتنے نال بھی بخش لاں۔ بخشش دے بندہ قابل ہوئے، کچھ ہے پلے ہوئے، کفر و شرک کرنے والا نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے کے عاجزی کرنے والا، توبہ کرنے والا، چاہے گناہ گار ہے، فرمایا میں اس نو بخش دیواں گا۔ فرمایا اس دن بادشاہی الملک یومئذ الحق للرحمن، قیامت والے دن بادشاہی اس رحمان دی ہوئے گی جو سچا بادشاہ ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، لیکن جڑے کافر لوگ نے انہاں تے بڑا ہی وہ دن تنگ ہوئے گا، بہت دشوار ہوئے گا۔ اس آیت تو پتہ چل رہا ہے کہ جڑے بندے رب دے نے، جڑے مسلمان نے، جڑے اللہ تعالیٰ نو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے نے، انہاں واسطے تے اللہ تعالیٰ فرمائے رحمان لفظ کہ اس رحمان دی بادشاہی ہوئے گی، تے جڑے کافر نے انہاں واسطے فرمائے انہاں واسطے دن بڑا ہی اوکھا ہوئے گا، بڑا تنگ ہوئے گا۔ اتنا تنگ ہوئے گا کہ تھوڑا جا نقشہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ، کہ ظالم، یہ کافر مشرک لوگ اپنیاں انگلاں جڑیاں نے انہاں تے دندیاں وڈن گے، اپنے پورے جڑے نے انہاں نو کٹن گے، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ دیاں جڑی انگلاں نے انہاں نو کٹن گے، یقولو یا لیتنی، تے آکھن گے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے چلدا۔ انہاں نے کلا یہ نہیں آکھنا کہ میں مسلمان ہوں، انہاں کی طلب کرنی، تمنا کرنی ہے کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کردا،
میں من بھی لینا اقرار کرتا آپ دی رسالت دا اللہ تعالیٰ نے بھی منتا تے پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتا کیونکہ انہاں ویکھنا ہے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی انہاں نو مقام و مرتبہ کی ملیا۔ سورت حجر دے اندر 14ویں سپارے تے شروع تے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت نمبر 2 ہے سورت حجر دی، ربما یود الذین کفروا، یہ جڑے کافر لوگ نے قیامت والا دن ہوئے گا تے بڑی تمنا کرن گے کاش لو کانو مسلمین، کاش اسی مسلمان ہوندے، ساریاں نعمتاں جنت انعامات تے مسلماناں واسطے تے کافر لوگ انہاں بڑی طلب بڑی تمنا کاش اسی مسلمان ہوندے تے اس موقع تے فرمایا انہاں آکھنا ہے انہاں اپنی انگلاں کٹنیاں نے دندیاں وڑنیاں نے انگلاں تے بڑا افسوس کرنا ہے، انہاں آکھنا ہے کاش یقول آکھن گے یا لیتنی کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے چلدا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان دوست نہ بناوندا۔ یہ آیت اس کی تفسیر اس لکھیا شان نزول ہے، آیت نازل ہوئی اس کی وجہ تے ویسے تو سارے جتنے بھی کافر نے شامل نے، فرمایا اس کی وجہ خاص ہی ہے کہ ابئی بن کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ پڑھ لا، اس کلمہ پڑھ لے تے اتبا شیبہ ان دوستان کافر جڑے مکے دے سردار لوگ انہوں نے پتہ چلیا تے وہ تو فوراً آ گیا، اس آ کے اس اکھا اکھا کڈیاں کہ تو کلمہ پڑھنا پیا مسلمان ہو گیا، افسوس تے رہتے تو کلمہ پڑھ لیا، جنہیں اس نو جڑا ہے تھڑکا دیتا، اس نے پھر انکار کر دیا اور پھر انکار کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کلمہ پڑھ کے تے دوبارہ پھر اندے پیچھے لگ گیا ہے، تیرا انجام جڑا ہے وہ قتل ہوئے گا۔ آپ نے یہ اس نو جڑا ہے وہ ایک تنبیہ کر دیتی کہ تو ہن مرنا ہی ہے، تیرا مقام تیرا انجام قتل ہی ہونا ہے، انہوں کسے مارنا ہی ہے۔ پھر وہ اس پارٹی نہ رل کے جنگ بدر وچ شامل ہویا تو اتنے قتل ہویا۔ فرمایا کہ انہاں کی آکھنا ہے، انہاں اپنے دوستاں دے طرف ویکھ کے آکھنا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دوست نہ بندا انہاں دی دوستی دی وجہ تو میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں تے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے تے پھر میں واپس آ گیا کفر دی طرف۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے کول ہدایت آ گئی، میں ہدایت نو قبول کر لیا، اس تے وہ قبول کر کے تے اس تو بعد پھر میں گمراہ ہو گیا، کاش میرا دوست نہ ہوندا، یہ میرے اس وقت کول نہ ہوندا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جڑا ہے وہ تے انسان نو بے یارو مددگار مشکل وقت چھوڑ دیندا جے، پھر وہ کام نہیں آوندا۔ اس دوستی دے متعلق سورت آراف دے اندر آیت نمبر 38 دے اندر فرمایا ہے یہ برے دوست بریاں یاریاں لاؤن والے جڑے نے انہاں دا کی ہوئے گا انجام قیامت والے دن۔ فرمایا قال ادخلوا فی امم، جدو جنت دوزخ جانا انہاں کافراں نے، جدو دوزخ جانا ہے کافراں نے، ایک جماعت دوزخ جائے گی پھر دوسری جائے گی، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جناں نے بھی جانا دوزخ تے انساناں نے بھی جانا، یہ مکلف نے اللہ تعالیٰ دے احکامات دے مکلف نے، انہاں تے اللہ تعالیٰ دے احکامات نازل ہوئے نے۔ فرمایا جس وقت فی النار دوزخ جائے گی دوسری جماعت، کلما دخلت امت لعنت اختہا، وہ جاندے آثار پہلیاں تے وہ لانتا کرے گی تے وہ انہاں تے لانتا کرن گے، وہ ویکھ کے کی آکھن گے اور لانتی ہو رہا گئے ویچ۔
تے انہاں اگوں کی آکھنا وہ لانتی پئے ہوئے نے دوستیاں یاریاں ختم ایتھے تے ایک دوسرے دے بیلی تے بڑے گہرے یار گمراہی دے وچ ایک دوسرے دا ساتھ دین والے جیڑا کوئی سیدھے راہ تے جاوے اس نوں پچھوں چھکن والے کہ نہ جائیں سیدھے راہ تے فرمایا جس لے نہ دوزخ جانا ہے ایک دوسرے تے لعنت کرنی ہے حتی عزت دا رکوفیہ جمیعہ جدو سارے کٹھیاں ہو جانا ہے قالت اخراہم اولاہم دوسری جڑی پہلی جماعت نو آکھے گی ربنا اے اللہ اے ساڈے رب ہاں اولائی اے او لوگ نے ادلونا انہاں سانو گمراہ کیتا یا اللہ اسی تے انہاں دے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے یہ دنیا تے بڑے تگڑے لوگ ہوندے ہن یہ دنیا تے بڑے ایک ڈاؤن ہوندے ہن بنے ہوئے حق دی مخالفت کرن والے آکڑن والے تکبر فرمن والے غلط بات دی تائید کرن والے تے اسی بھی انہاں دے پیچھے لگے ہوئے اسی انہاں دے یار دوست آئے اس وقت نبیاں دے نال مقابلے جنہاں نے کیتے وہ سارے تگڑے لوگ ہی ہوندے ہن اکثر تے غریب غربا لوگ جڑے نے ہدایت دی طرف آ جاندے ہن نبیاں دی اتباع کرن والے انہاں دا کلمہ پڑھن والے انہاں دا ساتھ دین والے تے جڑے تگڑے ہوندے ہن مقابلے والے تے اگوں تکبر کرن والے تے کچھ لوگ انہاں دے نال بھی رل جاندے ہن پھر غریب لوگ فرمایا اس وقت آکھن گے یا اللہ سانو تے گمراہ نہ کیتا ساڈا تے بیڑا گرک نہ کر دیتا فآتِہم عذابا ضعفا من النار یا اللہ انہاں نے دگنا عذاب دے انہاں نے سانو گمراہ کیتا قال اللہ تعالیٰ فرمایا گیا لکل ضعف ساریاں نو دگنا مل جائے تسی دگنا ڈبل عذاب مانگدے تانوں ساریاں نو ڈبل عذاب ولیکن لا تعلمون تسی جاندے نہیں تسی گمراہ ہوئے ہو اپنی مرضی نال ایتھے بندہ اگر کوئی گمراہ ہو جاوے کوئی کافراں دے نال رل جاوے کتنے لوگ ایسے نے ہن دیکھو اس معاشرے دے اندر جڑے ہیں نا ایک قادیانی جنہیں اپنا نواں نبی وکھرا بنایا ہوا ہے مرزا احمد قادیانی یہ جڑا قادیانی گروپ ہے یہ دوسرے نو گمراہ کرنے واسطے انہاں نو رشتے بھی دیندا ہے تے بڑے بڑے انہاں نو ویزے ملکاں دے تے کاروبار روزگار بھی دیندا ہے تے لوگ جڑے نے گمراہ ہو جاندے انہاں نو ویکھ فرمایا جس وقت انہاں دوزخ جانا ہے انہاں آکھنا یا اللہ انہاں نو زیادہ عذاب دے سانو انہاں گمراہ کیتا اللہ تعالیٰ فرمایا مرضی تیری شامل آئی تو لالچ وچ آ گیا تو انہاں دے پیچھے لگیا ہے تواڈے سارے واسطے ہی دگنا عذاب ہے وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل وہ اگو آکھن گے کہ سانو تسی دگنا عذاب آکھ دیو رب اگے کہ یا اللہ انہاں نو دگنا عذاب دے وہ آکھن گے انہاں نو تہاڈی کوئی فضیلت نہیں ساڈے تے تانوں کوئی ہلکا نہیں عذاب ملنا انہاں گلاں دی وجہ تو یہ گلاں کر کے کوئی فضیلت نہیں ہے فذوقوا العذاب چکھو عذاب بما کنتم تکسبون کم تہاڈے سارے بھڑے تہاڈے بھی بھڑے ہی ہیں یعنی یہ بری دوستی جڑی ہے دوستیاں ٹوٹ جانیاں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو جس وقت دوزخ دے اندر سٹے گا تو اتنے آکھن گے کاش اتنے اس آیت وچ کی فرمایا ہے وہ آکھن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میرا دوست نہ ان دی وجہ تو میں نشے تے لگ گیا اس منو شراب تے لا دیتا اس منو جوئے چوری ڈکیٹی تے لا دیتا اس منو جڑا فلاں برے کام تے لا دیتا کاش میں ان دا دوست نہ ہوندا میں ان دی دوستی دی وجہ تو اپنا بیڑا گرک کیتا یہ دوست جڑے ہیں نا انہاں دا طریقہ یہ بندا ہے میں جڑا حساب لایا ہوا ہے کہ انسان پہلے کردا ہے آوارہ گردی جدوں داڑھی مچھ اگدی ہے وہ آوارہ گرد ہو جاتا وہ لڑکا جڑا ہے جدوں داڑھی مچھ اگی وہ سر وایا پف وایا وہ اپنے چھتے رکھے والاں دے وہ جب خود پسندیدہ شکار ہو جاتا ہے وہ آندا ہے بس ہن مینوں ویکھو 8 بجے 9 بجے اٹھیا ستا پیا اٹھ کے شیشے کے کھلو گیا اپنی سیٹنگ کیتی بعد بازار کھلو گیا ہن مینوں ویکھو وہ اپنے آپ نو وکھاوندا ہے ایویں ہوندا ہے نا پھر وہ آوارہ گردی تے شروع ہو جاتا ہے تے آوارہ گردی جڑی وہ جوٹی جسلے بنتی ہے وہ یا تے وہ گروپ بن جاتا ہے آوارہ گردی دا وہ لوگاں دا انہاں لڑکیاں دا کھیڈن والیاں دا پھرن والیاں دا
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਨਾਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਆ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ।